واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور جو قابل بخشش ہیں ان کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے، بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے، اور بچا لے انہیں سزاؤں سے، اور جس کو تو بچا لے سزاؤں سے اس دن تو گویا تو نے بڑی رحمت فرمائی اس پر، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال اپنے بندوں سے گفتگو فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے ملائکہ، میرے فرشتے، میرے قدسی نوری مخلوق جو ہمہ وقت اپنے رب کے روبرو، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کسی کیفیت میں، کوئی کسی کیفیت میں اپنے رب کے روبرو اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، کوئی اس کے محبوب پاک کے در دولت پہ آ رہا ہے، تو کوئی انبیاء کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہے، تو تمام تر ملائکہ، تمام تر فرشتے رب العالمین خالق کائنات کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں جس دعا کو رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ جو کل آیات بینات تلاوت کی گئی تھی ان میں بھی حضرات ملائکہ علیہم السلام کا ذکر خیر تھا کہ وہ ایمان والوں کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں وہ التجا کیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی ملائکہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب داخل فرما انہیں سدا بہار باغوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے، کیا شان محبوبی ہے، اور کیا شان بندہ نوازی ہے کہ وہ خود بخشنے والا، خود ملائکہ کو دعا کی ترغیب دینے والا، اور خود ہی بندوں کو صراط مستقیم پر چلنے کے بعد انہیں جنت کا اعلیٰ سرٹیفکیٹ عطا فرمانے والا۔ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے فرشتے عرض کرتے ہیں، الہی ان کے ماں باپ، ازواج اور اولاد کو بھی بخش دے جو مغفرت کی صلاحیت رکھتے ہیں اور بخشے جانے کے قابل ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اللہ کے ملائکہ عرض کرتے ہیں، مولا انہیں بخش دے جو اس قابل ہے کہ انہیں بخشا جائے، مولا انہیں بخش دے جو اس قابل ہیں کہ انہیں بخشا جائے۔ بخشش اور مغفرت کا وہی مستحق ہوتا ہے جو ایماندار ہو۔ یہ پہلی نشانی بیان کر دی گئی، فرمایا بخشش کے قابل وہ بندہ ہوگا جو ایماندار ہو۔ یہ نہیں کہ اندر سے کچھ اور ہو، باہر سے کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو اور اندر کچھ اور ہو۔ فرمایا جو صاحب ایمان ہے، ایماندار ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں وہ رد و بدل سے کام نہیں لیتا، بلکہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق اپنی بات کرتا ہے، اور پھر جو بات کر دے پھر اس پر پہرا دیتا ہے۔ ایماندار وہ جو صاحب ایمان ہے، فرمایا ایماندار اس بخشش کا مستحق ہے، اور ان لوگوں کا متقی، عابد اور زاہد ہونا یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ ایسے لوگ تو بذات خود بخش دیے جاتے ہیں، مطلب جو عابد ہیں، جو زاہد ہیں، یہ تو خود بخود بخشے ہوئے ہیں نا، ان کے متعلق یہ بات نہیں ہو رہی، پھر کن کے متعلق یہ بات ہے؟ سنیے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ وہ لوگ یعنی متقی، پرہیزگار، عابد، اور یہ تو بڑے مرتبے اور کمال کے لوگ ہیں، ایسے لوگ تو بذات خود بخش دیے جاتے ہیں، ان کو اپنی بخشش کے لیے اپنی اولاد یا والدین کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں، یعنی یہاں صلاح کا معنی صرف ایمان ہے، کیونکہ انسان جب صف ایمان سے متصف ہوتا ہے تو وہ بخشش کے لائق ہو جاتا ہے۔
پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے تاکہ معطوف اور معطوف علیہ میں تغیر پایا جائے۔ یہاں بھی صالحہ سے مراد زاہد، زہد، تقوی اور نیکی ہو تو پھر الذی تابو کے زمرہ میں داخل ہوں گے، ان کو علیحدہ ذکر کرنے کا فرمایا کہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ امام بغوی سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میری بیوی کہاں ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ انہوں نے تیری طرح نیک اعمال نہیں کیے اس لیے وہ یہاں موجود نہیں۔ وہ جنتی جواب میں کہے گا میں اپنے لیے اور ان کے لیے نیک اعمال کیا کرتا تھا۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرو۔ یہ روایت اگرچہ موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ اس سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں صالحہ سے مراد نفس ایمان ہے۔ سب سے پہلے فرمایا وہ جو ایماندار ہے، ایماندار اسے حکم ہوگا جنت میں داخلے کا، تو جنت میں وہ پہنچنے کے بعد یہ سوال کرے گا تو آواز آئے گی کہ وہ اس قابل نہیں تھے اس لیے انہیں جنت کا اعلیٰ درجہ نہیں ملا، تو اس قابل تھا چونکہ تو ایماندار تھا تو اس لیے تجھے جنت کا اعلیٰ درجہ مل گیا ہے۔ تو وہ وہاں پر خواہش کرے گا، اظہار کرے گا، اور اس اظہار کو قرآن نے بیان فرمایا۔ پہلی صورت میں اس کا معنی ہوگا کہ قیامت کے روز جن کو تو عذاب سے بچا لے ان پر تو نے رحمت فرمائی۔ دوسری صورت میں معنی ہوگا اس دنیا میں جن کو تو نے گناہوں سے محفوظ رکھا ان پر تو نے بڑا احسان فرمایا۔ فرشتوں کے دل میں ہمارے لیے خلوص اور خیر خواہی کا یہ پاکیزہ جذبات کیوں کر پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ محض ایمان ہے۔ جو بندہ صاحب ایمان ہے اس کے لیے فرشتوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے اے ملائکہ اس کے لیے بھی دعا کرو اور جو اس کے خاندان کے بخشش کے لائق ہیں لوگ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرو۔ اچھا ایک مسئلہ نا یہاں پہ بہت ہی قابل غور ہے، یہ ممکن ہے ناممکن بات نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جہنم میں چلے جائیں بیٹا جنتی ہو، یا ماں باپ جنتی ہو بیٹا جہنم میں چلا جائے، چونکہ اعمال اور کردار کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو پھر یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن جس پر پھر مالک اپنا کرم فرمانا چاہے، مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے اگر خاندان میں ایک بندہ حافظ قرآن بن گیا، عالم بن گیا، حافظ قرآن با عمل حافظ قرآن بن گیا تو حکم ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنی 7 پشتوں اور بارویت وہ اپنے خاندان کے 7 بندوں کی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جو جہنمی بن چکے ہوں گے ان کے لیے وہ حافظ قرآن سفارش کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ کیا جائے گا۔ تو یہ کس کی برکت سے ہوگا؟ اس حافظ قرآن کی برکت سے۔ مثال کے طور پر ماں سے ایسے گناہ ہو گئے، باپ سے ایسے گناہ ہو گئے کہ وہ دونوں جہنم میں چلے گئے۔ اب جب بیٹا جنت میں داخل ہوگا تو دیکھے گا میری ماں بھی نہیں ہے، یہاں پر میرا باپ بھی نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ مولا انہیں بھی داخلہ دیا جائے۔ تو پھر حکم ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ بخشش کے قابل اس لیے ہیں کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا تھا۔ تو محترم حضرات اس لیے کوشش فرمائیں سب سے پہلے تو گناہوں سے بچا جائے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ نادم، شرمندہ اور رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلائیے، انہیں قرآن کی تعلیم دیجئے، اور انشاءاللہ قرآن کی تعلیم وہ تعلیم ہے کہ جو قیامت کے دن بھی ہماری بخشش کا سامان بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔